ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہے. زندگی کو بہتر بنانے کیا مراد کہ بھئی کھانا اس کا بہتر ہو جائے، نرم ہو جائے. کوشش کر رہا ہے کہ اس کا کھانا عمدہ ہو جائے، ہر ایک، چھوٹا ہو بڑا ہو کالا ہو گورا، اور کوشش کر رہا ہے کہ اس کا لباس نرم ہو جائے پہلے سے. اس کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھئی اس کی رہائش اچھی ہو جائے. رہائش، ایک کمرے کا مکان ہے تو بھئی 2 کمرے کا ہو جائے، 2 کا تو 4 کا ہو جائے، کھلا ہو جائے، سواریاں اس کی اچھی ہو جائے. اس کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے ہر شخص. تو قابل احترام بھائی دوستو، ہمارے بزرگ تھے حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے اپنا ایک واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ میں جماعت میں تھا، یہ جماعت میں نہیں تھا، یہ جماعت والوں کا اجتماع تھا میر پر خاص میں. تو فرمانے لگے کہ میں امریکہ میں پڑھتا تھا، تو وہاں سے آیا ہوا تھا، وہاں رشتے دار تھے شیخ صاحب کے، اور بالکل سوٹڈ بوٹڈ، اور انجینئرنگ کی ہوئی تھی وہاں. تو بیان میں بیٹھ گیا. مجھے کسی نے کہا کہ بھئی تبلیغ والوں کا اجتماع ہے تو چلیں، تو میں چلا گیا، بیان میں بیٹھ گیا. تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا. تو آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ بھائی اگر ایک کتا ہو اور اس کو اعلیٰ کھانا کھلایا جائے اور اس کو اعلیٰ اور بڑھیا لباس پہنا دیا جائے اور محل اس کی رہائش کے لیے ہو اور اعلیٰ سواری بھی ہو، تو بھائی وہ رہے گا تو کتا ہی. تو ہمارے لگے کہ میرے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ حضرت نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح فرمائی. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں جماعت میں وقت لگاؤں گا، اور ایک چلے کے لیے میں چل پڑا، وقت دے دیا میں، اور پھر ماشاءاللہ زندگی بدل گئی. پھر وہ شیخ وجیہ الدین صاحب بن گئے. اتنی نیکی، اتنا تقوی، اتنی طہارت سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں گزارش یہ ہے کہ آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اپنی، اب یہ بڑا سوچنے والی بات ہے کہ اپنے کھانے کی فکر کرے، یا لباس کی کرے، یا رہائش کی کرے، یا سواریوں کی کرے کہ یہ عمدہ سے عمدہ ہو جائیں، یا اپنی فکر کرے. اپنی فکر یہ ہے کہ انسان بنے. کھانا اچھا ہونا تو کوئی بڑی کمال کی بات نہیں، اگر انسان ہی نہیں، اس کے اندر جو انسان کی صفات ہیں کہ اللہ کے حکم کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اگر یہ صفات ہی نہیں تو کھانا اچھا ہونے سے کیا ہوگا، لباس اچھا ہونے سے کیا ہوگا، اور سواری اچھی ہو تو کیا ہوگا، اور مکان اچھا ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک انسان اچھا نہ ہو. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو مثال دی کہ کتا ہی رہے گا، اعلیٰ لباس پہن کر بھی کتا ہی رہے گا. تو یہ اس وقت عمومی طور پر یہ حال، ہر دکاندار، ہر ملازمت والا، ہر کھیتی والا، ہر ذمہ دار اسی کوشش میں ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو جائے، اس کی سواری بہتر ہو جائے، اس کا مکان اچھا ہو جائے. اس محنت میں کوئی نہیں ہے کہ بھئی وہ خود اچھا ہو جائے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 2 طرح کی محنتیں ہیں. ایک محنت وہ ہے جس سے باہر کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، جو ہم محنت کر رہے ہیں باہر کی چیزیں،
انسان کے باہر کھانا اچھا ہو جائے گا، لباس بنے گا، مکان بنیں گے، سواریاں ملیں گی، سڑکیں بنیں گی. اور ایک وہ محنت ہے جس سے انسان کے اندر سنور جاتا ہے. تو بھائی باہر کی چیزیں بنانے کا کیا فائدہ اگر اندر ہی خراب ہو گیا. تو ایسی محنت میں انسان لگے کہ اس کا اندر جو ہے اس کا ان سائڈ سنور جائے، ستھرا ہو جائے. تو اندر سے انسان ستھرا ہو جائے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جس کے جی میں اللہ سے محبت ہے، وہ اندر سے ستھرا ہے. اور جس کے جی میں اللہ کے غیر سے محبت ہے وہ اندر سے گندا ہے، خراب ہے. تو غیر اللہ کی محبت تو بیکار ہے. تو محبت الہی دلوں کو ستھرا کرتی ہے، اور غیر کی محبت دلوں کو ناپاک کرتی ہے، آلودہ کرتی ہے، گندا کر دیتی ہے. تو بھائی ہماری محنت یہ ہو کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں اور اس میں سے غیر کی محبت کو نکالیں. پہلے نفی ہے پھر اسبات. لا کلمہ طیبہ جو ہے نا جی، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، پہلے نفی کی جاتی پھر اسبات کہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ. تو پہلے ہر غیر کی محبت کو دل سے نکالا جائے گا، پھر محبت الہی کو دل میں بسایا جائے گا. یہ صحیح ترتیب ہے. دو محبتیں ایک دل میں نہیں ہو سکتی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. کیا مطلب؟ کہ دو محبتیں رکھے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. یا اللہ سے محبت ہوگی یا اس کے غیر سے محبت. اس غیر کی محبت کو ہم اپنے دلوں سے جب نکال لیں گے پھر ہمارے جی میں گویا کہ دروازہ کھل جائے گا محبت الہی کا. اور جب تک اللہ سے محبت دلوں میں نہیں آتی یہ دل خراب ہیں، گندے ہیں. اور دل خراب تو انسان خراب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے. فرمایا سنو خبردار رہو کہ وہ انسان کا دل ہے. وہ جو دل ہے نا جو پمپ کرتا ہے وہ نہیں ہے. سینے میں دل وہ ہے جو روحانی چیز ہے، مگر نہ سمجھائے تو روح جس سے انسان چلتا پھرتا ہے. تو اس روح کے سینے میں حصے ہیں. بائیں طرف جو حصہ اس کو قلب کہتے ہیں، دائیں طرف کو روح کہتے ہیں، اور جو درمیان اور بائیں طرف کے درمیان میں اس کو سر کہتے ہیں. اور سینے کے مڈل سے رائٹ کے درمیان جو حصہ ہے روح کا اس کا نام خفی ہے، اور سینے کے عین درمیان میں اس کا نام اخفا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ہر انسان کے سینے میں ہیں، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ یہ روح کا حصہ ہیں. تو جو روح جو چاہے کہ اس کی روح ستھری ہو جائے، سفید ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو ان 5 کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے. یہ اس کے پرومیننٹ پوائنٹ ہیں سینے کے اندر روح کے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک فانوس ہے اور اس میں 5 کمکمے ہیں، 5 بلب لگے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ روح کی مثال اس فانوس کی ہے، اور یہ 5 کمکمے جو ہیں نا یہ سینے میں جو 5 لطائف ہیں وہ ہیں ہر انسان کے سے. اس لیے مشائخ جو محنت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ ستھرے ہو جائیں، ان میں اللہ آ جائے. یہ لطیف چیزیں ہیں، غیر مادی ہیں. قلب انسانی غیر مادی ہے، روح جو ہے سینے میں غیر مادی ہے. تو ان میں اللہ آ جائے.
یہ ایسے ستھرے ہوں، ایسے صاف ہوں. فرمایا اللہ جل شانہ نے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہ ایسا دن آئے گا کہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا اس کا مال، اس کے بیٹے، مگر کوئی ایسا دل لے آیا جو ستھرا ہے. سبحان اللہ. تو ستھرا دل، ستھرا، یہ محنت ہے جو اس جہان میں کرنی ہے. یہ جو ہے نا نفس انسانی، انسان کا جسم، روح آتی ہے نا، فرشتہ جب جسم بنتا ہے تو فرشتہ اس کی روح لے آتا ہے، اور جو اس جسم کی روح ہے نا وہ آ جاتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہی روح مل جاتی ہے، اور پھر انسان بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو جو نفس کی عادات ہے نا نفس انسانی کی، اب نفس انسانی بھی 5 چیزوں سے بنا ہے. وہ بھی نہیں 5 نہیں، 4 چیزوں سے بنا ہے. ایک آگ، مٹی، پانی اور ہوا. تو ان 5 کی صحبت میں روح نے رہنا ہے. روح تو مل گئی، روح جو ہے، اور نفس انسانی جو ہے 4 عناصر، 4 عناصر ان سے رغبت کرتا ہے. آگ سے اس کو رغبت ہوتی ہے، پانی سے ہوتی ہے، مٹی سے ہوتی ہے، ہوا سے ہوتی ہے. یہ 5 ہی چیزیں بنتی ہیں. نفس کہتے ہیں ان جسم کو، انسان کو، اور عناصر جن سے وہ مل کے بنا ہے وہ 4 ہے. تو ٹوٹل 5 ہو گئی. جسم بھی 5 چیزوں سے بنا ہے، اور جو روح ہے اس کے بھی 5 حصے ہیں. تو گویا کہ ایک انسان 10 چیزوں سے مرکب ہے. تو وہ جو جسم کے 4 حصے ہیں، تو نفس انسانی اور وہ 4 حصے یہ پھر نفس کو خراب کرتے ہیں. آگ کی صحبت سے نفس کے اندر تکبر، بڑائی، میں بڑا ہوں، یہ چیز آ جاتی ہے جو نفس کی خرابی ہے. اور مٹی کی صحبت سے مٹی کی نکلنے والی چیزوں سے محبت، مال، پیسہ، وہ جی میں آ جاتی. اسی طرح ہوا کی محبت سے اور پانی کی محبت سے نفس کے اندر مختلف برائیاں پیدا ہوتی ہیں. نفس کے اندر مختلف برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان برائیوں کی صحبت سے پھر روح پر بھی اثر پڑتا ہے. روح بھی کالی ہو جاتی ہے، روح بھی کالی ہو جاتی ہے برائیوں کی صحبت سے. روح، اب بتاؤ کہ روح اگر کالی ہوئی تو یہ پھر انسان کیا ہوگا؟ کیونکہ ایسی روح کو تو پھر وہ فرشتے وہ لینے آئیں گے جو خراب روحوں کو لینے آتے ہیں، اور وہ ڈنڈے مار کے نا پہلے پاؤں پر ماریں گے، روح نکلے گی نہیں جسم سے. جب فرشتے لینے آئیں گے تو وہ پھر ڈنڈے مار کے پٹائی کر کے روح کو نکال کے لے کے جائیں گے، جو کالی روح ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ذرا مجھے اپنی وہ شکل تو دکھا جس کے ساتھ تو گناہ گاروں کی روح قبض کرنے آتا ہے. انہوں نے کہا آپ تحمل نہیں کر سکیں گے. فرمایا دکھا. تو تھوڑی دیر بعد دیکھا اتنی خوفناک شکل، ڈرے، اور فرمایا کہ کوئی اور نہ بھی گناہ گار کے لیے عذاب ہوتا کہ تجھے دیکھنے کتنا بڑا عذاب. ایسا مفہوم. فرمایا مجھے اپنی وہ شکل دکھا جس سے تو نیک لوگوں کی روح لینے آتا ہے. تو ایسی خوبصورت پیاری شکل. تو روح جب جسم سے نکلتی ہے نا، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے فرشتے آئے، کون سے فرشتہ ہے. وہ جو پٹائی کر کے لے جاتے ہیں، یا وہ جو پھول لاتے ہیں اور سنگھاتے ہیں. روح پہلے مچل رہی ہوتی ہے کہ میں کیسے اس جسم سے نکلوں اور میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. تو وہ پھول سنگھاتے ہیں تو روح فوراً جسم سے باہر آ جاتی ہے.
اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر فرشتے ان دروازوں سے آسمان کی طرف ان دروازوں پر پہنچتے ہیں جن سے نیک روحیں جاتی ہیں، اور ان کو علیین میں رکھا جاتا ہے ایسی روحوں کو۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ایسی روح ہماری ہو جائے، ہاں، وہ سفید ہو، ستھری ہو، اور انسان کا سینہ کھول کے اللہ جل شانہ دیکھیں گے آخرت کے دن کے کیا لے کر آئے، کالی روح لایا ہے یا سفید روح لایا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کو کھولا جائے گا اور دیکھا جائے گا ان میں کیا ہے۔ اوفو، کتنی اس وقت پہ شرمندگی ہو کہ میں نے کیا کیا، انسان پچھتائے گا کہ میں نے روح پر محنت کیوں نہ کی۔ تو یہ وقت اللہ نے دیا ہے، یہ زمانہ ہے کہ نفس نے ہماری روح کو خراب کر دی ہے، نفس نے ہماری روحوں کو کالا کر دیا۔ تو بھائی نفس سے چھٹکارا حاصل کرنا، نقش بندی سلسلہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں تصفیہ کل، کہ روح کو اور نفس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ روح کو، اس کو تصفیہ کہتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں نا کہ بھائی اللہ 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 میرا دل کہہ رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو دل ہے، قلب انسانی یا باقی جو لطائف ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم سے علیحدہ ہو جاتے، نفسانی خواہشات سے ہٹ جاتے، اور نفس کا جو سایہ ہے ان پر وہ ہٹ جاتا ہے، اور گویا کہ یہ لطائف آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی محنت کو کرتے 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 یہ لطائف ستھرے ہو جاتے ہیں، اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ یہ وہ محنت ہے جس سے ہمارا، اب اتنے وہ دوست مجھے لکھتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ جی ہمارا حال خراب ہے، برائیاں و گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہے، ہم کیا کریں، مراقبہ نہیں ہوتا، ہم کیا کریں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مراقبہ میں دل نہ لگنا، گناہ ہو جانا، برائیوں سے چھٹکارا نہ ملنا، سستی آ جانا عبادات کے اندر۔ تو یہ تو وہ جو نفس، روح کو ہم نے محنت کر کے مراقبہ کر کے علیحدہ کیا نفس سے، اگر وہ مراقبہ چھوٹ گیا، بھائی یہ سمجھ جائیں، اگر وہ چھوٹ گیا یا اس میں کمی آ گئی، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری نفس کی تو اصلاح نہیں ہوئی، وہ تو ویسے ہی ہے، اور جو چند گھڑی کے لیے روح علیحدہ ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، وہ دوبارہ مل گئی واپس اسی نفس کے ساتھ۔ تو انسان تو پھر وہی بن گیا جیسا تھا، گناہ ویسی، گناہوں کی رغبت ویسی، اور سستی ویسی، وہ جو ہوتا ہے نا عبادت میں چکنا ہونا، چست ہونا، یہ پھر کہاں رہے گا۔ تو اس لیے نقش بندیہ جو سلسلے میں جو دوست ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے مسلسل مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلسل مراقبہ کریں گے تو وقت لگے گا، آہستہ آہستہ روح اور نفس میں دوری پیدا ہو جائے گی، روح نفس سے آزاد ہو جائے گی، ستھری ہو جائے گی۔ اور یہ مراقبہ ہمارے بزرگ پانچوں لطائف پر کراتے ہیں، قلب پر، روح پر، سر، خفی، اخفا، تاکہ یہ ہمارے لطائف یہ نفس سے آزاد ہو جائیں۔ اور اسی میں پھر کیونکہ اللہ کا نام پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر برس رہی ہے، تو پھر اللہ سے محبت حاصل ہو جاتی۔ تو یہی مراقبہ اللہ سے محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جب محبت آ جاتی ہے، سبحان اللہ، پھر اگر کوئی کمی بھی ہو مراقبے میں تو محبت اس کو پر کر دیتی۔ محبت تو ایسا جذبہ ہے، سب سے قوی جذبہ جو انسان کے اندر ہے وہ محبت کا جذبہ، تو ایسا طاقتور ہے۔ ہاں جی، محبت میں تو محبت کرنے والوں نے پہاڑ چیر دیے، نہر نکالنی، پتھر چیر دیے۔ محبت والوں کے قصے تو پڑھیں، تو جس جی میں اللہ سے محبت ہو تو وہ محبت تو پھر اس کو اڑا دیتی ہے اوپر کی طرف، فوق کی طرف، اور
گویا کہ واپ مل جاتی ہے اپنے اصل میں. عرش الہی سے ہی لطائف ملتے ہیں اور عرش تک پھر اس کی پرواز ہوتی ہے. اور وہاں تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تجلیات الہی عام ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیت اللہ شریف میں چلا جائے تو وہاں پہنچتے ہی سبحان اللہ دل ایسے ہو جاتا ہے، روح اور لطائف وہ ایسے حرکت کرتے ہیں کہ سینے میں جیسے ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. اس لیے کہ وہاں تجلیات کی افراد ہے. اور اگر مراقبہ کر کے محنت کر کے عزیز دوستو وہ ہم نے محنت کی اور ہماری روح اور پرواز اس نے کی اور وہ عرش الہی پر پہنچ اپنی اس کو کہتے ہیں اپنی اصل میں پہنچنا. اس لیے اس محنت کا نام ہے سیر اللہ یا سلوک. سلوک بھی سفر کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سفر کیا مطلب کہ روح کو آزاد کرنا نفس کی غلامی سے، یہاں تک کہ یہ نورانی ہو جائے، ہلکی پھلکی ہو جائے، اس کی کثافت ختم ہو جائے، اس کا وزن ختم ہو جائے، پھر اس میں قوت پرواز آتی اور پھر یہ پرواز کرتی ہے. اور یہ پھر واپسی نہیں ہے. یہ جو پرواز ہے نا، پھر جب روح پہنچتی ہے عرش الہی. اچھا روح اور یہ پانچوں لطائف ایک ہی چیز ہے. یہ پانچوں لطائف مل کے اس کو روح کہتے ہیں، یاد رکھیں. تو پھر جب یہ روح صاف ستھری ہو کر عرش الہی پر پہنچتی ہے سبحان اللہ، تو گویا کہ اس وہاں کی تجلیات پرماننٹ مستقل اس کو حاصل ہو جاتی. پھر واپسی نہیں. پھر نہیں ہوگا کہ جی گناہ ہونے لگ پڑے، نہ پھر ایسا نہیں ہوتا. وہ تو جو وقتی مراقبہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان کا تو مسئلہ بگڑتا رہتا ہے، ستھرا ہوتا رہتا ہے. کسی نے سوال کیا کہ حضرت پھر یہ پتہ کیسے چلے گا، فرق کیا ہوگا؟ تو بھائی فرق یہ ہوگا کہ عام مسلمان جو ہے نا، عام اس کی زندگی میں دونوں چیزیں آتی ہیں. دونوں چیزیں کہ بھائی روح نفس ملے ہوئے ہیں آپس میں اور نفس غالب ہے. یہ وقت بھی آتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. گناہ تبھی ہوتا ہے نا جب نفس غالب آ جاتا ہے. اور کبھی رو بھی رہا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، ایسی رقت طاری ہوتی ہے. تو عام مومن کی زندگی میں دونوں چیزیں ہیں اور دونوں میں وقت کا فرق ہے. کہ عام مومن کی زندگی میں خواہشات والا وقت لمبا ہوتا ہے، گناہ کرنے والا وقت لمبا ہوتا ہے. اور رقت جو دل میں پیدا ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایسی کوئی تجلیات آتی ہیں اللہ کی طرف سے، تھوڑی دیر کے لیے اس میں نیکی آ جاتی ہے. لیکن جو محنت کرتے ہیں سلوک کی اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دل ستھرا ہو جائے، ان میں یہ فرق ہوگا کہ ان کی زندگی میں یہ وقت لمبا ہو جاتا ہے. جو محبت الہی والا وقت ہے، اللہ کی یاد والا، اور روح نفس سے آزاد ہو، یہ زمانہ یہ وقت بڑھ جاتا ہے اس وقت سے جو نفسانی خواہشات کا وقت ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کو موت جب آئے گی تو زیادہ امید ہے کہ ایسے وقت میں آئے گی کہ بھئی اس کی روح ستھری ہے اور نفس سے آزاد ہے. اور عام مومن کی موت آئے گی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس حال میں آئے گی. تو یہ دونوں حال ہیں. ان دونوں حال میں آگے وہ بڑھے گا جو روح کی کو ستھرا ہونے کی محنت کرتا ہے. اس کو زمانہ زیادہ ملے گا یہاں تک کہ اس کو فنائیت حاصل ہو جائے گی. اور فنائیت جب حاصل ہو جائے یعنی محبت الہی مستقل دل میں، ایسے دل کے اندر چبھ جائے اور دل میں ایسے ہو کہ پھر تو وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. کیسے اللہ کے نافرمانی؟ تو اس وقت تک یہ مراقبے کی محنت، یہ ذکر کی کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ ہمیں فنائی قلب حاصل ہو، فنائیت حاصل ہو. پھر آزادی ہے، پھر یہ واپسی نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے جو اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے ہیں
بھی وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ ان میں واپسی نہیں ہے، اور صرف محبت ہی محبت ہے. تو اللہ کی محبت میں وہ اطاعت میں وقت گزارتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں. انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اولیاء کرام محفوظ ہو جاتے. اب اپنی ہمت محنت کی بات ہے کہ بھئی کتنا وقت مراقبے میں لگایا جائے. شیخ صاحب فرماتے تھے کہ جس دن ہمیں یہ پتہ چلا کہ دل کی صفائی تو مراقبے سے ہوتی ہے، کہ بس پھر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جب وقت ملتا جٹ مراقبے میں لگ جاتے اور تلاش کرتے کہ یہ بندہ آیا ہے، باتیں کر رہا ہے، یا اللہ یہ چلا جائے تاکہ میں مراقبہ کر لوں. اس میں ہم لگے رہتے. تو اپنا یعنی زیادہ سے زیادہ اتوار آتی تو ہم بیٹھے رہتے، بس نمازوں کے علاوہ مراقبہ مراقبہ، اتنا مراقبہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم ایک کمرے میں 2 آدمی رہتے تھے اور ہم اتنا مراقبہ کرتے تھے کہ ایک ایک ہفتہ گزر جاتا آپس میں بات ہی نہیں کرتے. ہفتہ گزر ایک کمرے ہاسٹل میں رہتے. تو یہ جو ساتھ بھائی پوچھتے ہیں کتنا مراقبہ ہے، ہم کہتے ہیں 20 منٹ. یہ تو شروع میں اس لیے کہتے ہیں کہ چلو شروع تو کریں تاکہ اس کا دل آمادہ ہو. دل میں جب چاشنی آئے گی محبت الہی کی تو وقت پھر یہ خود بڑھائے گا. اب وقت جو خود نہیں بڑھا رہا تو اس کا مطلب اس کی محنت میں کمی ہے. تو خود یہ تلاش پھر کرتا ہے انسان ایسا وقت نصیب ہو جائے کہ میں مراقبہ کروں، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو اللہ جل شانہ بھائی ہمیں اس کی محنت کی توفیق دے کہ ہمارا وہ حال نہ ہو کہ بھئی اندر سے کتا ہے اور کھانے اعلیٰ اعلیٰ، لباس بڑھیا بڑھیا، ہاں جی مکان اعلیٰ، سواریاں اعلیٰ، لیکن اندر محنت نہیں کی. اندر کا جو روح کا جو معاملہ ہے، روح کالی کی کالی. تو ایسی محنت یہ مراقبے کی محنت ہے ہمارا جو سلوک ہے. اس لیے اس کی مشائخ سے سبق لینا، پوچھنا، اور اس میں ایسا لگنا کہ کوئی ہٹائے تو ہٹے نا، ایسا لگا. تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا دل ستھرا ہو جائے اور اس میں سے خواہشات نکل جائیں، غیر اللہ کی محبت نکل جائے. یہ نیت کریں کہ اللہ کی غیر کی محبت میرے دل سے نکل رہی ہے اور زمین میں جا رہی، اور اللہ سے محبت میرے دل میں داخل ہو رہی اور اپنی جگہ بنا رہی. اس نیت سے جذب کریں اور اس نور کو جو ذکر کرنے والوں پر اللہ اتارتے ہیں. اس نیت سے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر.